کہ اتحیات کا جب پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شیئر ہوتی رہتی ہے، بہت سارے لوگوں نے پوسٹیں بنائی ہوتی ہیں، اتحیات لکھی ہوتی ہے، اور ایک مکالمے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور پھر اس پر حضرت جبریل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور یہ سارا آگے یہ ایک مکالمے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری اور مسلم. تو اس بارے میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مکالمہ، یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. یہ واقعہ حدیث کی کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے. یعنی نہ تو یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. البتہ اس کو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن بغیر سند کے ذکر کیا ہے. کوئی سند اس کی نہیں ہے کہ اس کو کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، کون سے صحابی اس کے راوی ہیں، کوئی سند اس کی نہیں ہے. تو بعض کتابوں میں، بعض تفسیروں میں اگرچہ یہ واقعہ موجود ہے لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. اس لیے اس کو نہ حدیث کہا جا سکتا ہے اور نہ اس کو اتحیات کے پس منظر میں بیان کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ ثابت ہوتا تو اس کو بیان کیا جا سکتا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے. اب جب یہ چیز سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری اور مسلم، اور ساتھ حدیث نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، جھوٹا، غلط، جعلی. بخاری کی حدیث نمبر فلاں، مسلم کی حدیث نمبر فلاں، حالانکہ بخاری اور مسلم تو کیا کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے یہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آنے والی چیز کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے. جو چیز آپ کو کسی نے بتا دی کہ یہ بخاری میں ہے تو بس آپ نے یقین کر لیا کہ بخاری میں ہے. کسی نے بتا دیا کہ مسلم میں ہے تو آپ نے حدیث کا نمبر لگا لینے سے یا حدیث کی کتاب کا نام لکھ لینے سے وہ چیز حدیث نہیں بن جاتی. اور یہ بہت سخت گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی، یعنی میں نے وہ بات نہیں کی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. یہ اتنی خطرناک وعید ہے اس پر، اس لیے ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے.